نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. معزز مہمانان گرامی قدر، منہاج کالج فار ویمن کی معلمات اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے طفیل اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کی توجہات اور فیوزات کے طفیل، آج ہم منہاج کالج فار ویمن کی اس خوبصورت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں شریک ہیں، جو ان طالبات نے پورے کالج کو جس انداز سے سجایا ہے، ان سجاوٹوں میں، اس خوبصورت انداز میں جس طرح سے اس محفل کو سجایا ہے، اس میں ان کا جو عشق نبی ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ان کی محبت ہے، وہ جھلکتی ہے۔ اللہ پاک اس نسبت کو، اس محبت کو، اس عشق کو مزید پختہ کرے، اور اسی طرح آپ لوگ ہر سال پہلے سے بڑھ کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منائیں۔ اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس خوبصورت محفل کو سجانا اور حضور کے عشق میں ان کی نعتیں پڑھنا اور ان کا تذکرہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ میری بہنوں، جیسا کہ ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں اور دیگر مسلم کمیونٹیز میں دیکھتے ہیں کہ امت میں دو دھڑے بن چکے ہیں۔ ایک وہ دھڑا ہے جو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کرتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط تعلیمات پر زور ہے۔ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں، ہم ان خوش قسمت امت مسلمہ کی بیٹیوں میں سے ہیں جو ایک ایسی ہستی اور ایسی تحریک سے وابستہ ہیں جو لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ بھی جوڑتی ہے، اور ان کی تعلیمات کو بھی عامت الناس تک پہنچانے میں تگ و دو کرتی رہتی ہے، محنت کرتی رہتی ہے، کیونکہ اسلام میں اور احکامات دین میں فرائض اور واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق حسنہ، فضائل حمیدہ اور خصائل مبارکہ کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اور اپنانا بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا کہ عبادت کرنا اور فرائض ادا کرنا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کا اور ان کی ذات مبارکہ سے محبت کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہوں گی، جسے کثیر ائمہ و محدثین نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے: لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات ہست و بود کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ تو تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ارض و سماوات، جن و انس اور موت و حیات کا نظام وجود میں آیا۔ تو اس اللہ کے محبوب کے میلاد کی خوشی منانا اور اس کی خوشی میں محافل کو سجانا، کہ وہ جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو جنت نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے
تو دنیا نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے تو کائنات ہست و بود کو وجود میں ہی نہ لایا جاتا، تو کیوں نہ ہم پھر اس نعمت عظمیٰ کے حصول پر خوشیاں منائیں، محافل سجائیں، کالج کو سجائیں اور ان کی آمد کی خوشی میں ان کے گیت گائیں اور خوشیاں منائیں۔ میری بہنوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی آمد کی خوشی میں فقط محافل سجانا اور محفل میلاد منانا کافی ہے؟ کیا فقط ان کو بیٹھ کر یاد کر لینا اور ان کی شان میں نعتیں پڑھ لینا ہی ان سے عشق اور محبت کے تقاضے کو پورا کرتا ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فقط ان کی آمد کی خوشیاں منانا اور محافل سجانا اپنے محبوب سے محبت کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا۔ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ سب کرنے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جڑا نہیں جا سکتا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نعتیں پڑھنا، قصیدے پڑھنا اور ان کی یاد میں ان کے گیت گانا، درود و سلام پڑھنا، یہ تمام اعمال ایک امتی کو اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق اور محبت کرنا سکھاتے ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فقط محافل کا اہتمام کر لینا ہی کافی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقط ایسا کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ ایسی محافل کا انعقاد کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا ایک بہت اہم جز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اسپیکٹ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ جڑنے کا، جس پر عموماً ہم توجہ نہیں کرتے اور اہمیت کا حامل ہی نہیں سمجھتے، اور وہ اسپیکٹ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، آپ کے فرمودات پر عمل کرنا ہے، آپ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے، آپ کے اخلاق مبارکہ اور اوصاف حمیدہ کو اپنے دلوں میں اتارنا اور زندگیوں میں اپنانا ہے۔ آئیے اس پہلو کو قرآن کریم کی روح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں محبت اور اطاعت رسول کی اہمیت کو یوں اجاگر کیا کہ اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو حضور کی پیروی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی سے جوڑ دیا اور ہمارے لیے یہ پیغام دیا کہ میری رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہو تو راستہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، واسطہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے اور وسیلہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ یہ کتنی عظیم بات ہے، کیونکہ انسان پیروی ہی اس کی کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہو۔ پہلے وہ محبت پختہ ہوتی ہے اور اس محبت کو پختہ کرنے کے لیے ایسی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اور ایسی محافل کا انعقاد اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے محبت رسول دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق اور محبت کو نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دلوں میں پیدا کرنا، یہ پہلا قدم ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جڑنے کا اور ان سے محبت کرنے کا۔ تو میری بہنوں، جب بھی محفل میں بیٹھیں اور حضور کی شان میں نعتیں پڑھیں یا سنیں تو پھر ان کی نعتیں اور قصائد کو ایسے سنیں کہ جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کا تذکرہ سنتا ہو، اور اپنے محبوب کا تذکرہ سنتے ہوئے، اس کے حسن و جمال کا تذکرہ سنتے ہوئے مسرور ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے محبوب کی تعریف سنتے ہوئے مسکرا پڑتا ہے،
اور کبھی اپنے محبوب کا تذکرہ سنتے ہوئے اشک بار ہو جاتا ہے. اور جب محبت پختہ ہو جاتی ہے اور محبت عشق کے درجے پہ فائز ہو جاتی ہے تو پھر انسان مدینے کی فضاؤں سے بھی باتیں کرنے لگتا ہے, مدینے کی فضاؤں سے بھی ہم کلام ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرے محبوب کا حال سناؤ, میرے محبوب کیسے ہیں, کہ اے صبا سرکار کی باتیں سنا, سید ابرار کی باتیں سنا, اور اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. تو جب محبت عشق کا درجہ اختیار کر لے تو انسان مدینے کی فضاؤں سے, مدینے کے گلی کوچوں سے مخاطب ہوتا ہے. جیسے کہ میری بہن نے بہت خوبصورت نعت پڑھی, شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے. اب جس شاعر نے اس کو لکھا وہ تخیلات میں مدینے کی گلی کوچوں میں گم ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تصور کرتے ہوئے شہر طیبہ کے بازاروں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے, تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے. تو میری بہنوں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنے کا پہلا تقاضا آپ کی ذات مبارکہ سے عشق اور محبت کرنا ہے. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کیسے کی جائے. اس کا بھی جواب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے صحیح بخاری میں یوں نقل کیا گیا ہے, لا یؤمن احدکم, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد, اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اور اطاعت کو اپنی محبت سے جوڑ دیا کہ مجھ تک اگر پہنچنا ہو تو ذریعہ میرے محبوب کی ذات ہے, ذریعہ میرے محبوب کی اطاعت ہے. اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں تو پہلے میرے محبوب کو اپنا محبوب بنا لو. اور اگر گناہوں کی بخشش چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو میرے محبوب کو اپنا وسیلہ بناؤ اور پہلے ان سے محبت کرو, پہلے ان کی اطاعت کرو, ان کی پیروی کرو. اور جب ایسا کر لو تو پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنی ہو تو ان کے اخلاق حسنہ, فضائل مبارکہ اور اوصاف حمیدہ کو سننا, پڑھنا, لکھنا اور اپنے دل و دماغ میں اتارنا ہوگا. میں حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ العالی کی اس کتاب خلق عظیم کا پیکر جمیل, اس میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرنا چاہوں گی, جنہیں ہم اگر اپنی زندگیوں میں اپنا لیں تو اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کا حصول ممکن ہے. تاریخ انسانی میں کسی اور نبی, صحابہ یا ولی کے اتنے تفصیلی اوصاف بیان نہیں ہوئے جتنی تفصیل سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف بیان ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات انسانی کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو ایز اے رول ماڈل پیش کیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی پرفیکٹ ایگزامپل فار ہیومینٹی ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف اور اخلاق حسنہ کی صورت میں ایک گائیڈ لائن فراہم کی ہے. اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی ہے تو دس از دا پرسن یو ہیو ٹو فالو, یو ہیو ٹو فالو ان دس پرسنز فٹ اسٹیپس. تو آئیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو 3 چیزوں سے ہمیشہ دور رکھا تھا. پہلی چیز لڑائی جھگڑا کرنے سے آپ ہمیشہ دور رہتے تھے. پھر کثرت مال و دولت سے
اور پھر بے مقصد باتوں سے. اب اگر ہم اس چیز کو اپنی زندگیوں سے کمپیئر کریں, اپنی ذات کے ساتھ کمپیئر کریں, تو ہم کتنے جھگڑے کرتے ہیں, کتنی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. ہمارا تو دن نہیں گزرتا جھگڑا کیے بغیر. ایسا ہی ہے نا کہ لڑائی جھگڑا ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے. تو کیا ہم بطور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی, ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم وہ عمل کریں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سخت ناپسند ہو, اور وہ عمل جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہ ہو. اور پھر بے مقصد باتوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام دور رہتے تھے. بے مقصد باتیں کیا ہیں کہ آپ کا لباس یہ آپ نے کیسا پہننا ہے, یہ کیا کلر ہے, آج کل فیشن کیا چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, فیشن میں آج کیا ان ہے. ہزاروں قسم کی چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس احساس کے بغیر کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. یہی وقت جو ہم فیشن اور اس طرح کی چیزوں پہ باتیں کرنے پہ گزارتے ہیں, یا کسی مووی پہ, کسی ڈرامہ پہ جو بھی باتیں کرتے ہیں, یہ سارا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. بجائے اس کے کہ ہم وہ وقت تعلیم و تدریس میں گزاریں, آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے میں گزاریں, قرآن پاک کو پڑھنے میں گزاریں, تلاوت کرنے میں گزاریں, ہم وہ وقت ضائع کر دیتی ہیں. تو ہمیں وہ عمل کرنے چاہیے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی اپنی زندگی میں کیے, ان کے نقش قدم پر چل سکیں. پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کسی کی مذمت نہ فرماتے, کسی میں عیب نہ نکالتے, اور نہ ہی کسی کی کمزوریوں کا یا خرابیوں کی ٹوہ لگاتے. اب پھر ہم اپنی طرف نگاہ ڈالیں, اپنے اوپر نگاہ ڈالیں, ہر کوئی اپنے حوالے سے سوچے کہ میری ذات میں کیا خامیاں ہیں جس کو میں نے اوور کم کرنا ہے. میلاد پاک منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فقط محفل میں آ جانا, نعتیں سننا بہت اچھی بات ہے, چاہتی ہوں کہ ہمیشہ ایسی محفلوں کا انعقاد ہو, لیکن اگر فقط ہم یہاں سے نعتیں پڑھ کے چلے جائیں تو کیا ہمارا مقصد پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا. جن کا ہم میلاد مناتے ہیں ان کے اخلاق مبارکہ کیا تھے, ان کے اوصاف حمیدہ کیا تھے, وہ اپنی زندگیوں میں کیا کیا عمل کرتے تھے. اصل چیز یہ ہے, اصل میسج آج کا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں, ان اوصاف حمیدہ کو اپنانے کی کوشش کریں. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی کسی کی کمزوریوں یا خرابیوں کی ٹوہ نہیں لگائی. ہم بیٹھ کے بس ہمیں موقع ملے کسی کی خرابی نکالنے کا, کمزوری نکالنے کا, کہ اس شخص میں تو یہ ویکنس ہے, اس شخص میں تو یہ پرابلم ہے, یہ تو غصے کا تیز ہے, تو پھر شکل و صورت پہ ہم باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, یہ تو ایسی ہے, اس کی رنگت ویسی ہے, اس کا لباس ایسا ہے. تو میری بہنوں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہونے کے ناطے یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتیں. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کلام کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ آپ کے مخاطبین اسے اچھی طرح سمجھ لیتے. اب اس چیز کو ذہن نشین کریں کہ ایک چیز کو 3 مرتبہ دہرانا, یہ اساتذہ کے لیے بھی ایک میسج ہے, ماؤں کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس ہیں یا بچے ہیں, وہ ایک بات ان کو ایک بار میں سمجھ نہیں آئی, وہ دوبارہ پوچھتے ہیں کہ ذرا دوبارہ سمجھا دیں, یا ماؤں کو بچے کہتے ہیں کہ ذرا دوبارہ مجھے بات کر دیں, سمجھ میں نہیں آئی. تو ہم صبر کے دامن کو چھوڑ دیتی ہیں, ہاتھ سے صبر کا دامن نکل جاتا ہے اور ہم غصہ کرنے لگ جاتی ہیں کہ پہلی بار میں کیوں سمجھ نہیں آئی بات. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام 3 مرتبہ بات کو سمجھایا کرتے تھے اپنے مخاطبین کو. اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی ذات میں اگر ہم دیکھیں تو یہی خصوصیات ہیں, یہی اوصاف ہیں جو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اپناتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے, جو مائیں ہیں, جو اساتذہ ہیں, جو معلمات ہیں, کہ اگر اسٹوڈنٹس نے ایک بات 2 دفعہ پوچھ لی ہے یا 3 دفعہ بھی پوچھ لی ہے تو آپ تحمل سے اور صبر سے اس کا جواب دیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام, یہ بہت اہم پہلو ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی تعریف کو پسند نہیں فرماتے تھے, کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرتا تو اسے پسند نہ فرماتے, البتہ بطور شکریہ کوئی آپ کے لیے تعریف کا کلمہ کہہ دیتا تو آپ سکوت فرماتے. آج اگر کوئی ہماری تعریف نہ کرے, ہمیں کوئی مین سیٹ پہ نہ بٹھائے, ہمیں کوئی عزت نہ دے, تھوڑا سا اگر پیچھے کہیں بٹھا لیا تو
ہماری عزت پہ حرف آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں کی گئی، ہمیں رسپیکٹ نہیں دی گئی، جو میرا مقام اور مرتبہ ہے اس کے مطابق مجھے ڈیل نہیں کیا گیا. تو جو ہستی جس کے لیے دنیا کی ساری عزتیں، احترام، مقام، سب کچھ جس ہستی کے لیے بنا ہے، جب وہ خود فرما رہے ہیں، جب وہ خود تعریف کو پسند نہیں فرماتے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی عاجزی اور انکساری اپنائیں. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بناتے تھے، آپ لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے تھے. ہم لوگوں کی طرح توڑنے کا کام نہیں کرتے تھے، ہمیشہ لوگوں کو آپس میں جوڑتے. کوئی آپس میں لڑ رہا ہوتا تو آپ ان کی صلح کرواتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبتیں بانٹتے اور دوسروں کو بھی فروغ دیتے کہ آپس میں محبتیں بانٹو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپس میں محبتیں بانٹیں اور چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی وقت فارغ نہ گزرتا. میری بہنوں، یہ جو آپ کا وقت یہاں اس انسٹیٹیوشن میں گزر رہا ہے، یہ آپ کی زندگی کا پرائم ٹائم ہے جو دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا. اس وقت کو تعلیم حاصل کرنے میں گزاریں، تربیت حاصل کرنے میں گزاریں، عبادات میں گزاریں، محافلوں میں گزاریں، ایسی مجالس میں گزاریں، اچھی صحبتوں میں گزاریں، کیونکہ یہ وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا. اور پھر میری بہنوں، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لاتے تو گھر میں قیام کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے. ایک حصہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وقف کرتے، دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنی ذات مبارکہ کے لیے مختص فرماتے. تو یہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کتنا خوبصورت میسج ہے کہ ہمیں اپنا ٹائم کیسے مینج کرنا ہے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے سارے کام مکس اپ کر دیتے ہیں، ٹائم مینیج نہیں کر پاتے. تو ہمیں بھی اپنا وقت ایسے تقسیم کرنا ہے. کچھ وقت اللہ رب العزت کی یاد کے لیے، عبادات کے لیے، نمازوں کے لیے، فرائض کے لیے آپ مختص کر لیں. کچھ وقت تعلیم و تدریس کے لیے مختص کریں، کچھ وقت اپنی فیملی کے لیے مختص کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دن کو اتنے حصوں میں ڈیوائڈ کر کے تو سفیشینٹ ٹائم نہیں رہتا، تو پھر آپ وہ جو تھوڑا سا بھی ٹائم ہے اس کو کوالٹی ٹائم بنائیں. کہ اگر آپ نے فیملی کے ساتھ 1 گھنٹہ بھی گزارا ہے تو اس کو کوالٹی ٹائم بنا کر ان کی عزت اور احترام، والدین کو گھر میں جا کے ملیں، ان کی خدمت کریں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کے پاؤں چومیں، ان کی مدد کریں. مائیں ہیں تو ان کی ہیلپ کریں، کھانا بنانے میں، صفائی کرنے میں، گھر داری میں. پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زبان مبارک کو تعلیم و تربیت کے لیے کی گئی گفتگو کے علاوہ غیر ضروری باتوں سے روک کر رکھتے تھے. آج ہم جو علم میں کمزور ہو گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آداب علم ہی نہیں آتے. جو ہم لفظ تعلیم و تربیت لکھتے ہیں، تعلیم اور تربیت، یا بولتے ہیں، اس کی ترتیب تربیت و تعلیم اگر ہوتی، کیونکہ پہلے تربیت ہوتی ہے اور پھر تعلیم. پہلے انسان خود کو ڈسپلنائز کرتا ہے اور پھر ایجوکیٹ کرتا ہے. تربیت انسان کو علم حاصل کرنے کا ادب سکھاتی ہے، علم حاصل کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. ہم نے تعلیم و تربیت کہتے کہتے تربیت کو ثانوی حیثیت دے دی ہے. اس لیے آج جب ہم تعلیم حاصل کرتی ہیں تو اس میں فقط ڈگری کی خاطر تعلیم حاصل کرتی ہیں، تربیت کی خاطر نہیں کرتی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی اولین ترجیح دیں. پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے نزدیک لوگوں میں بلند رتبہ وہی تھا جو مخلوق کی غم گساری اور اعانت میں بہترین عمل کا حامل تھا. کہ جو لوگوں کی غم گساری کرتا اس سے بہترین عمل کوئی نہ ہوتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دن کے آغاز میں اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے،
اس کی غم گساری کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس وقت سے شام تک 70,000 فرشتے اس پر اللہ کی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص شام کی ابتدا میں اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے، اس کا حال احوال پوچھتا ہے، تو اس وقت سے صبح تک 70,000 فرشتے اس پر اللہ کی رحمتیں بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ تو میری بہنوں، فقط اپنی بہنوں کا، بھائیوں کا، فیملی ممبرز کا، اعزاء و اقارب کا خیال رکھنا، ان کی غم گساری کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور فقط کوئی اگر پریشان حال ہے، کوئی دکھی ہے، اس کی بات کو سن لینا، یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ 70,000 فرشتے آپ پر اللہ کی رحمتیں بھیجتے ہیں سارا دن۔ تو کیوں نہ ہم پھر لوگوں کی غم گساری کریں، کیوں نہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وصف کو اپنائیں۔ یہ بہت آسان ہے۔ ہم جب یہاں سے واپس لوٹیں اپنے گھروں کو، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں اس محفل کے بعد، ہر کوئی اپنے اوپر غور کرے کہ ان میں سے کون سا ایسا وصف ہے جو میں اپنا سکتی ہوں، جو میرے لیے آسان ہے۔ اتنا آسان عمل ہے کہ آپ اس وصف کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی اور دنیا اور آخرت بھی سنواریں گی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر بھی عمل کریں گی۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے بارے میں سب سے بڑھ کر فکر مند رہتے تھے کہ امت کا درد یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ امت کا درد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ درد اسی کو ہوتا ہے جسے آگے نسلیں تیار کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ وہی درد آج ہمیں حضور سیدی شیخ الاسلام کی ذات میں نظر آتا ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کی نئی نسلوں کو تیار کرنے کے لیے اور تعلیم و تربیت دینے کے لیے ایسے عظیم انسٹیٹیوشنز قائم کیے کہ جہاں پر آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی حاصل کر رہی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ایسی مجالس اور ایسی صحبتوں کے ذریعے آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جڑ رہی ہیں، کنیکٹ ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی سنگت اور صحبت میں رکھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت میں ہماری زندگیاں گزریں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا ایمان کا پہلا بنیادی تقاضا ہے، کہ جس پر اگر ہم عمل نہ کریں تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور آپ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں، اور جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنا ہمارا تقاضا ایمانی ہے، اسی طرح سیرت طیبہ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے محفل میلاد بھی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ تو آج کا پیغام یہ ہے کہ میلاد منائیں اور حضور کی سیرت کو اپنائیں۔ میلاد منانے کا مقصد ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنانا ہے۔ تو جشن میلاد النبی دراصل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، آپ کے شمائل، آپ کے خصائل اور معجزات کا تذکرہ اور اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں مسرت کا اظہار کرنا اور محافل ذکر و نعت کا انعقاد کرنا، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا اللہ کے حضور شکر گزاری کے سب سے نمایاں مظاہر میں سے ہے۔ صحابہ کرام کے عمل سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہ جڑے، پہلے آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کے فضائل، آپ کے اوصاف کو انہوں نے دیکھا، پرکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ آپ کو پہلے محبت ہوئی، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہوئے، اس کے بعد آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ تو ہمیں بھی پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ خود کو جوڑنا ہوگا، اور ان کے اخلاق مبارکہ اور اوصاف حمیدہ کو اپنانا ہوگا،
اور پھر ان کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائیں اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا سکیں اور مرتے دم تک یوں ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق اور محبت کے تذکرے کرتے رہیں، یوں ہی نعتیں پڑھتے رہیں، یوں ہی یہ مجلسیں سجتی رہیں۔ میں آخر میں ایک بار پھر منہاج کالج فار ویمن کو، ان کی پوری انتظامیہ کو، اور محترمہ حمیرہ ناز صاحبہ کو، محترمہ حبیبہ اسماعیل صاحبہ کو، اور جو منتظمات ہیں جنہوں نے اس محفل کو کامیاب بنانے میں پارٹیسپیٹ کیا، اور خاص طور پہ جو نعت خوان بہنیں ہیں جو اس محفل کی زینت ہیں، اور جن بہنوں نے ڈیکوریشنز کی ہیں، میں آپ سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ایسی محافل ہر سال نصیب فرمائے، اور آپ سب کی انتھک محنتوں پر اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک حضور سیدی شیخ الاسلام کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔